ساکن حروف میں تصادم پایا جاتا ہے، منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ حروف کلکلہ میں تباعد پایا جاتا ہے لیکن منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ متحرک حروف میں بھی تباعد پایا جاتا ہے لیکن منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 112۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ نمل آیت نمبر 36 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے حروف کلکلہ کی ساخت۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹاپک تھا وہ ہے حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، اور کہہ لیں کہ پچھلی کچھ کلاسز سے یہ ٹاپک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ آئی تھنک 107 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، 108 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے تباعد، تصادم اور اہتزاز کے بارے میں جو ہے وہ ڈیپلی پڑھا۔ تھوڑا سا ذرا پچھلے پیج پہ لے کے جاتی ہوں، ذرا آپ لوگوں کا ایک مائنڈ سا تھوڑا سا ایک ریکیپ ہو جائے مائنڈ میں، اور پھر اس کے بعد آج کا جو ٹاپک ہے، یہ بات آپ نے شروع سے ہی دھیان میں رکھنی ہے۔ آج کا ٹاپک لاسٹ ٹاپک ہے اس پورے مضمون کا۔ تصادم کا ہم نے دیکھا کہ دو اجسام کو آپ نے مضبوطی سے جو ہے جب ملائیں گے تو تصادم ادا ہوگا، اور تصادم جو ہے یہ کس میں پایا جاتا ہے؟ یہ ساکن حروف میں پایا جاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ ہم نے یہاں پہ ام کے بارے میں پڑھا تھا۔ ام، دو اجزاء کا ہم نے ٹکراؤ کیا تھا۔ دوسری بات ہم نے اس میں کیا سیکھی کہ منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی، اور تیسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ حروف مد و لین اور کلکلہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ مد و لین میں بھی ساکن کی علامت آتی ہے اور کلکلے میں بھی ساکن کی علامت آتی ہے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا ساکن حروف کے حصہ نمبر 2 میں کہ اہتزاز جو ہے وہ حروف مد و لین میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اہتزاز یعنی کہ وائبریشن، ارتعاش، اور اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ کس میں؟ حروف مد و لین میں۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم نے تصادم سے نکالا تھا۔ حروف مد و لین بھی ہم نے کور کر لیا، یہاں پہ آ گئے۔ پیچھے ہمارے پاس حروف کلکلہ بچ گیا تھا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں لاسٹ میں جا کے کرواؤں گی۔ اب ہم نے تصادم اور اہتزاز دونوں دیکھ لیے۔ اس کے بعد ہم نے تباعد کا دیکھا، جو متحرک حروف میں پایا جاتا تھا، کیونکہ یہ دو اجزاء کو ہم نے جدا کرنا ہے، جیسے با زبر با، کھل رہا ہے منہ، ٹھیک ہے، اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ اہتزاز میں بھی منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے، تباعد میں بھی منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ ابھی تک صرف ہم نے تصادم ایسا پڑھا تھا جس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہلکا سا ایک ریکیپ تھا۔ اب آ جائیے حروف کلکلہ کی ساخت پہ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو پورا ایک پیراگراف ہے نا، آپ نے اس کو سمجھنا، یہ ایک تھیوری ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اوپر والی جو یہ ہیڈنگ ہے نا، اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گی کہ یہاں پہ میں نے تباعد کیوں لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کلکلے کے حروف کا مجموعہ کتب الجد ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں، حروف کلکلہ جو تھے یہ ہم نے ڈے 16 کی کلاس میں کور کیا تھا ٹاپک۔ ٹھیک ہے، آج ڈے 112 یعنی کہ 112واں دن ہے۔ 16ویں دن پہ ہم نے حروف کلکلہ کا ٹاپک کور کیا تھا، جنہوں نے نہیں دیکھا پہلے وہ جا کے دیکھ کر آئے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں کلکلے کے حروف کا مجموعہ کیا ہے؟ کتب جد۔ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ، اچھا پہلے ایک دو لائنیں ریڈ کر لوں، پھر میں دوسری سلائڈ پہ لے کے چلتی ہوں۔ اگر ہم کلکلہ کے ان 5 حروف میں سے کسی ایک حرف کو بھی ساکن حالت میں ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہم مخرج کو مکمل طور پہ بند پاتے ہیں۔ اب اس بات کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فار ایگزامپل میرے سامنے یہاں پہ قاف جزم ہے، یہ کتب جد ہے، قاف قابا جیم دال، اق اق اق، ایک جگہ پہ جا کے کہہ رہے ہیں مخرج تو اس کا بند ہو رہا ہے، سٹک ہو رہی ہے ایک جگہ پہ وائس جا کے۔ ٹھیک ہے، اب تک کی بات کا یہ مطلب تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپلز کے حساب سے ایک ایگزامپل بھی دے دی ہے، جو ابھی بات کی میں جس کی میں تھیوری ابھی پڑھ رہی ہوں۔ اچھا جی،
اگر کہہ رہے ساکن حالت میں اب ہم اس کو پڑھیں کتب جد کو اق اب اق اج اد تو ہمیں مکمل طور پہ مخرج جو ہے وہ بند ملتا ہے، جس سے حرف کو ادا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے کیونکہ آواز مخرج کے پیچھے قید ہو جاتی ہے۔ تاہم یہی حروف جب متحرک ہوتے ہیں، جیسے میں بات کروں قاف لکھ دیا میں نے یہاں پہ قاف پہ زبر، ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر یہی حروف قاف طابہ جیم دال پانچوں کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ متحرک حالت میں ہو یعنی کہ زبر زیر پیش کی حالت میں ہو تو ان کو ادا کرنے میں کوئی دقت یا دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اب اس کی ریزن نیچے آ رہی ہے۔ کیونکہ متحرک حروف تباعد سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ متحرک حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے تباعد سے ادا ہوتے ہیں، دو اجزاء کے جدا ہونے سے جس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے۔ کیونکہ متحرک حروف تباعد سے ادا ہوتے ہیں، ساکن حروف قلقلہ کو ادا کرنے میں دقت کی وجہ سے۔ اب متحرک حروف قلقلہ کا تو معاملہ ہمیں پتہ چل گیا، وہ تو سالف ہو گیا، قاف زبر قا، ٹھیک ہے، آپ نے قاف کے اوپر زبر لگائی، اس کو پڑھا قاف زبر قا، منہ اور جبڑے کی حرکت بھی شامل ہے اور یہاں پہ تباعد ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے دو اجزاء جدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساکن حروف قلقلہ پہ اب آ جاتے ہیں، یعنی ساکن حروف قلقلہ کو ادا کرنے میں دقت کی وجہ سے عربوں نے حروف ساکنہ کا اصول توڑ دیا۔ یہ ہے جی ٹرننگ پوائنٹ، یہاں سے بات پوری ٹرن ہوگی۔ ایک بھی سیکنڈ کے لیے آپ نے اپنی نظر اسکرین سے ادھر کی نا، یہ ٹاپک مکس ہو جائے گا۔ پہلے بتا رہی ہوں نظریں ادھر ادھر نہیں کرنی، فوکس ہو کے اس کو سمجھنا ہے جو ابھی بات میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو حروف ساکنہ کا اصول توڑ دیا۔ حروف ساکنہ کا اصول یاد ہے جو تصادم کا تھا، تصادم کو ریوائز کریں، منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی اور تصادم دو اجزاء کے ملاپ سے بنتا ہے، جیسے اب عربوں نے اس کا یہ دو اصول ہیں، عربوں نے تصادم کا اصول توڑ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ حروف تصادم کی بجائے تباعد سے ادا کیے جاتے ہیں۔ کون سے حروف؟ حروف قلقلہ، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب کیا کیا جائے گا کہ جو کتب جد ہے، جزم کی ابھی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ساکن حروف قلقلہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے۔ عربوں نے کیا کیا کہ تصادم کا اصول توڑ دیا، چنانچہ یہ جو حروف قلقلہ ہیں یہ تصادم کی بجائے تباعد سے ادا کیے جائیں گے، کیونکہ ادا کیے جائیں گے حروف متحرکہ کی طرح، ٹھیک ہے، تباعد سے ادا ہوں گے حروف قلقلہ، لیکن ایک چینجنگ اس میں آئے گی۔ حروف متحرکہ کی طرح حروف قلقلہ ساکن والے بھی تباعد سے ادا ہوں گے، جیسے متحرک قلقلہ حروف قلقلہ تباعد سے ادا ہوتے ہیں، ایسے ہی ساکن حروف قلقلہ بھی تباعد سے ادا ہوں گے، لیکن ایک چینجنگ ہے کہ اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اب ایک ہلکا سا ایک فلیش بیک آپ کے سامنے لے کے آؤں گی اور پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ ساکن حروف قلقلہ متحرک حروف کی طرح تباعد سے ادا ہوں گے، لیکن تباعد کا ایک اصول ٹوٹ جائے گا کہ منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی ساکن حروف قلقلہ کی ادائیگی کے لیے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اق دو اجزاء کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دو اجزاء کو جدا کرنا ہے، لیکن اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوگی، کیونکہ اگر میں یہاں پہ آ جاتی ہوں تو یہاں تو میری وائس بند ہو رہی ہے، جیسے پیچھے ہم نے بات کی تھی نا یہاں پہ دیکھیے کہ اگر ساکن حروف قلقلہ کو ہم ادا کرتے ہیں قلقلے کے بغیر تو یہ تو مخرج کو مکمل طور پہ بند کر رہا ہے۔ اب ہم نے جب اس کا قلقلہ ادا کرنا ہے تو اس میں تباعد پایا جائے گا، دو اجزاء کو ہم جدا کریں گے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ لیکن اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس پوری بات کو میں نے ایک ٹیبل کی فارم میں بھی یہاں پہ کر دیا۔ چلیں جی، ساکن حروف دیکھیے، ساکن حروف میں تصادم پایا جاتا ہے۔ یہ وہ ساکن حروف ہے جو قلقلے والے نہ ہوں، جیسے ہم نے میم والی اگزامپل لی تھی ٹھیک ہے،
साकिन हरूफ में तसादुम पाया जाता है, मुंह या जबड़े की कोई हरकत शामिल नहीं होती। मुतहर्रिक हरूफ में तबाउद पाया जाता है, मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है। लेकिन हरूफे कलकला में तबाउद पाया जाता है, अक यानी कि दो अज्जा को आपने जुदा करना है, बट मुंह और जबड़े की हरकत जो है वो तसादुम वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। ठीक है जी, तो ये जो पूरा आपके सामने खुलासा है यही खुलासा है। साकिन हरूफ में तसादुम पाया जाता है, मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। हरूफे कलकला में तबाउद पाया जाता है, लेकिन मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। मुतहर्रिक हरूफ में भी तबाउद पाया जाता है, लेकिन मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होती है। अब देखिए तसादुम, दैट्स इट, मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं की, दो अज्जा को मैंने मिला दिया। अब यहां पे मैंने दो अज्जा को जुदा करना है, लेकिन मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होगी। अगर मैं यहां पे रुक रही हूं तो मेरे से तो मखरज ही उसका नहीं अदा हो जा रहा, मतलब मेरा तो वो एक मुझे दिक्कत महसूस हो रही है। इसमें मुझे दिक्कत महसूस नहीं हो रही, ठीक है। और तबाउद, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल काफ का जबर पढ़ूं या बा का जबर पढ़ूं, ठीक है, तो ये तबाउद है, मुंह और जबड़े की हरकत इसमें शामिल होगी। बा, ठीक है जी। तो इसमें मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं करनी, जस्ट आपने दो अज्जा को जुदा करना है। तसादुम, तबाउद, कलकले में तबाउद विद एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है, और ये यहाँ पे तबाउद और एहतजाज वैसे उसमें पाया जाता है हरूफ मद्दोलीन में, उसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि बेसिकली इन तीनों को समझना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। साकिन हरूफ सिंपल जो कलकले के बगैर हो, फिर कलकले वाले साकिन हरूफ, और फिर मुतहर्रिक वाली बात आ गई। मद्दोलीन में एहतजाज पाया जाता है, ठीक है जी। ये है जी आपका ये खुलासा पूरा ये टॉपिक। अब इसमें डायरी में तो सारी चीजें आपने लिखनी है, समझनी है। अगर अच्छे समझ आ गई है वेल एंड गुड, दुआएं दें मुझे। अगर समझ नहीं आई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 1 मिनट के लिए भी अगर आपने मेरी एक भी बात को 2x पे लगा के सुन लिया ना, या आपने कह लें कि 10 सेकंड आगे को उसकी मतलब स्किप कर दिया 10 सेकंड, एक भी पॉइंट अगर इस वाले पॉइंट से आपने स्किप किया तो समझ नहीं आनी। अगर एक एक बात आपने समझी है तो सारी बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाएगी। ये टॉपिक कोई भी नहीं समझाएगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा ना वो है कंफ्यूज करने वाला, स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता मोस्टली जगहों पे। लेकिन चलें, एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे लगा कि इसको न्यू जो है वो रखा जाए। तो ये हेडिंग मैंने कहा था बाद में बताऊंगी। हरूफ कलकला में तबाउद पाया जाता है मुंह या जबड़े की किसी भी हरकत के बगैर, ठीक है। और मुतहर्रिक हरूफ में तबाउद ही पाया जाता है, बट मुंह और जबड़े की हरकत उसमें शामिल होती है। चले जी, ये हो गया आपका टॉपिक, और साथ ही खुशखबरी आप लोगों के लिए कि माशाल्लाह से आप लोगों के जो कवायद हैं वो कंप्लीट हो गए। आ जाते हैं जी इस वाली स्लाइड पे। चलें जी, इस वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। जैसा कि हम जरा बार बार इस वाली स्लाइड पे आते हैं, कवायद के बारे में देख लीजिए। जो कवायद जिसको हम बेस कहते हैं, डे 1 से डे 60 तक आपको कहने के कवायद मिलेंगे, और 2-3 टॉपिक मैंने वहां पे छुड़वा दिए थे, रीजन है आपके सामने ही है, वो भी बताऊंगी। कवायद के बाद हमने पढ़ा मखारिज। मखारिज किस क्लास से है? डे 61 से 80 के दरमियान मखारिज है। पेपर्स जो है वो आप लोग वही पेपर्स उनको मिलेगा जो कह लें कि इसका पेड कोर्स कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। मखारिज के बाद हमने सिफात जो है वो 81 से 100 तक, ठीक है, डे इस तरह। फिर डे 101 पे हमने रिकैप किया था पिछला सारा, कुछ बातें थी जरूरी जिसको मैंने डे 101 में आपको बताया। इसके बाद डे 102 से हम इदगाम का टॉपिक पढ़ते चले आए। 102 से 112 इसका भी ताल्लुक कवायद के साथ है, आपने इसको भी कवायद में ऐड करना है, क्योंकि 102 से 112 तक के जो कवायद हैं वो मैंने 60 पे आके क्यों स्टॉप करवा दिए थे, क्योंकि इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपके पास ये कह लें कि मखारिज और सिफात का पूरा इल्म होना चाहिए। जैसे हमने इदगाम ताम, नाकिस, मुतकारिबैन, मुतजानिसैन, मुतमासिलैन पढ़ा, फिर हमने ये तबाउद, तसादुम, एहतजाज पढ़े। तो जब तक आपके मखारिज कहने के नहीं हुए होंगे कंप्लीट, या सिफात नहीं हुई होंगी, तब तक आपको उन टॉपिक्स की समझ नहीं आनी थी। तो मैंने 60 के बाद कवायद को ड्रॉप कर दिया। फिर डे 102 से 112 यानी कि 112 तक, 112 तक मैंने कवायद को फिर कंप्लीट करवाया। यहां तक अब आपके 102 से 112 और शुरू से 1 से 60 तक आपके कवायद कंप्लीट होते हैं।
مکمل ہو گئے ہیں قواعد. ٹھیک ہے, اب کوئی ایسا ٹاپک نہیں رہتا. ہاں کوئی آپ مجھے ٹاپک سجیسٹ کرے کہ بھائی جی فلاں جگہ پہ یا پرانے کسی سال میں یا کسی اور انسٹیٹیوٹ پہ آپ نے کوئی ایک آدھ ٹاپک ایسا پڑھا تھا جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے, وہ پڑھا دیں, کچھ ایسا رہتا. لیکن اب تک میرے علم میں جتنے بھی قواعد میں ٹاپک تھے وہ میں نے پڑھا دیے. مخارج جتنے ہیں وہ 61 سے 80 تک سارے آئیں گے. صفات ساری کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اس کو بھی اگر کوئی ٹاپک آپ کو چھوٹا موٹا کو کہیں سے مل جاتا ہے, کوئی فک کیسی مل جاتی ہے تو اس میں ایڈ ہو جائے گا, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, 102 سے 112 تک آپ کے قواعد کمپلیٹ ہیں. میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو. میٹھا کھائیں, گھر والوں کو میٹھا کھلائیں. اور ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بھی کورس کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ویسے جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کمنٹس آپ لوگوں کے پڑھ رہی ہوتی ہوں, اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آج کے دن پہ ہم Day 1 سے سٹارٹ کرنے لگے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم کب تک جو ہے کمپلیٹ کر. لیکن جیسے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی Day 1 سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ Day 2 کے نیچے بھی کمنٹ کر رہا ہوتا ہے, 3 کے نیچے, 4, 5 کے نیچے بھی, کہ آج ہم نے یہ کلاس کمپلیٹ کر لیا, یہ کر لی. الحمدللہ یہ جو سفر ہے نا, یہ جب سٹارٹ ہوا تھا تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اتنا آگے تک میں اس کو لے جاؤں گی. لیکن ماشاءاللہ سے ہم کلاس 112 تک جو ہے وہ پہنچے. اور کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ اس پہ بھرپور حصہ لیتے ہیں, اس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بیسیکلی قواعد کا جو سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم نے 180 تک جانا ہے کیونکہ قرآن کا بھی کچھ حصہ رہتا ہے. ابھی تو ہم وہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں سورہ شعراء چل رہی ہے, سورہ وہ چل رہی ہے, نمل چل رہی ہے. تو ابھی تو قرآن کا کچھ پورشن رہتا ہے. اب کلاس نمبر 113 سے 180 تک قواعد کے پورشن میں کیا کرنا ہے یہ اب کل سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی, کیونکہ اب ان قواعد کو سیکھ تو لیا, اب اس کی امپلیمنٹیشن, اس کو پختہ کرنا, اس کو اپنی لانگ ٹرم میموری میں لے کے جانا, اب وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ کورس جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت واسٹ لیول پہ جا رہا ہے. Day 180 والا, 180 دنوں والا. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گی. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی کورس میں جو ہے وہ بات کی جائے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن انشاءاللہ چلیں, صدقہ لازمی کرنا ہے سب نے, اور مبارکباد دیں سب کو, اور اپنے قواعد کی ڈائریز کو جو ہے وہ پورا کریں. کیونکہ میری بھی قواعد کی ڈائری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی سٹارٹ کی تھی. میرے خیال میں ابھی میں نے اس کے پارٹ 8 تک ابھی میں نے اس کے 4-5 پیجز جو ہے لکھے ہیں, کیونکہ یہ سلائیڈز وغیرہ بنانے میں بہت زیادہ بزی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ ساری سلائیڈیں کمپلیٹ ہو گئی. ہاں جی, ایک اور پوائنٹ, یہ جو PDF ہے, یہ جو جتنی بھی سلائیڈیں آپ لوگ کے سامنے تھی, چاہے وہ قواعد کی ہیں, مخارج کی ہیں, صفات کی ہیں, PDF جو ہوگا اس کا, یہ ڈرائیو کا لنک میں اسی ویڈیو کی, ساری ویڈیوز کی انسٹرکشن میں نیچے نا وہ اس میں ڈسکرپشن میں ڈیٹیلز میں آپ کو PDF کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا. وہاں سے جا کے جو ہے آپ لوگوں کو ایک نوٹ نظر آئے گا, اس نوٹ کو پڑھ لیجئے. پھر اس نوٹ پہ آپ کو ایک نمبر بھی ملے گا, اس پر رابطہ کریں اور اپنی بکس جو ہے وہاں سے آپ اپنی بکس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو ڈائریکٹ ڈرائیو میں مل جاتی تھی, اب آپ کو ڈرائیو میں نہیں ملیں گی, آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا جو اس نوٹ کے اوپر لکھا ہوا اس پہ, پھر آپ کو وہاں سے بکس ملے گی. یہ اس کا PDF انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 دن میں ریڈی ہو جائے گا. وہ بھی جس کو چاہیے ہوگا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پورا PDF جو ہے اس کا, یہ قواعد, مخارج و صفات کا میں ایک ہی PDF بنا دوں گی, اس کا الگ الگ بھی PDF بنا دوں گی, تاکہ جس حساب سے بھی آپ لوگوں کو آسانی ہو وہ کریں. ٹھیک ہے, چلیں جی اب اپنے قرآن کے لیسن کی طرف چلیں. اس میں ہمارے پاس سورہ نمل تھی اور آیت نمبر ہے جی 36. آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن
إني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. انا یہ الف سائلنٹ ہے، الف کے اوپر صفر ہے، جن کے قرآن پاک میں صفر نہیں لکھا وہ لکھ لیں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنكونن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر اما یشرکون اللہ خیر اما یشرکون. یہ دو طریقے سے ورڈ پڑھا جاتا ہے, دونوں طریقے سے میں نے پڑھ دیا. چلیں پارہ نمبر 19 فنش. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے 19 پارے ہو چکے, 20ویں پارے پہ آ جائیے. سب کو مبارک کو ایک دفعہ دوبارہ. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. چلیں جی آیت نمبر 63 تک ہے لیسن آج کا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اب دیکھیں گے باقی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.